جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں ڈاکٹر حفیظ بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. ڈاکٹر حفیظ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے طارق احمد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی مبارکباد پہنچ گئی. موقع دیا جی بے شک. برطانیہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا. بے شک. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اس میں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. تاکہ وہ مسلمانوں کی صحیح رنگ میں اور مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کا باعث بنے اور مسلمانوں کی ترقی کا بھی باعث بنے. بے شک. ٹھیک. میں ان کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. آپ کی مبارکباد بھی پہنچ گئی, آپ کا میسج بھی پہنچ گیا. اس مسلمانوں میں اختلافات کو حل کرنے کے حوالے سے برطانیہ میں ہمارے ممبران ہاؤس آف لارڈ اور ممبران پارلیمنٹ اور دوسرے سیاستدان جو ہیں وہ کیا کردار ادا کریں گے, یہ سوال بھی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جی اگلی کال ہے, اس پر چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی لطیف خان عرض کر رہا ہوں. لطیف خان صاحب حکم فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں؟ میں نے مبارکباد پیش کرنی ہے. جی آپ کی مبارکباد. لطیف خان صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہنسلہ سے بول رہا ہوں لطیف خان. جی جی مکرم طارق بیٹی صاحب کو. ٹھیک. لطیف خان صاحب بہت بہت شکریہ. چونکہ آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ اونچی ہے تو آپ مبارکباد اپنی بھی سننا چاہ رہے ہیں. آپ کی مبارکباد جو ہے وہ ہنسلوں سے آپ نے کال کی, طارق صاحب کو پہنچ گئی, لارڈ طارق صاحب کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے؟ جی کہاں؟ جی خورشید سید فرام ووکنگ. خورشید سید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو ان دونوں بھائیوں کی باتیں سن کے بہت خوش ہوا ہوں. ٹھیک. کہ پاکستانی کمیونٹی میں اتفاق اور انصاف پر زور دیں. کمیونٹی میں پاکستانی مسلمانوں میں بہت ہی قابل نوجوان ہیں. ان کو جوڑنا جو ہے ٹھیک ہے, اپنی انا سے باہر نکل کے اتفاق پر زور دیں, بے شک وہ کسی بھی پارٹی میں رہیں. اور طارق بیٹی صاحب نئے لاڈ بنے ہیں, بارک اللہ لکم, اللہ تعالیٰ بہت بارک کرے. اور جب وہ بہت ہی پیارے جو ہمارے لاڈ ہیں, لاڈ نذیر صاحب, ان سے ملاقات ہو تو وہ جی انشاءاللہ. لارڈ نذیر صاحب بھی سننے میں آیا کہ وہ یہاں پر برطانیہ میں نہیں ہے, مگر ضرور لارڈ صاحب کے ساتھ ہی مل کر سر ایک ہی کمیونٹی میں ہم نے انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کو مزید مضبوط کرنا ہے. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جی مبارک عرض کر رہا ہوں مبارک. مانچسٹر سے. جی مبارک صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ مانچسٹر سے تشریف لائیں پروگرام میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ مبارک صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے گا. ہیلو. یقیناً مبارک صاحب بھی آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہوں گے. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی کر رہا ہوں بولٹن سے. جی کون صاحب؟ محبوب احمد. محبوب صاحب بولٹن سے بول رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں لارڈ بیٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے وہ ان کو بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کو کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ خدمت. آمین آمین. محبوب صاحب بولٹن سے کال کر رہے تھے, مبارکباد دی اپنا لارڈ طارق احمد صاحب کو. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم حق صاحب. وعلیکم السلام. رضوان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. رضوان صاحب ہمارے ریگولر کالر جی, اور بڑی فکر اور بڑی سوچ رکھتے ہیں, اور بڑی مہربانی. جی آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو سلام. پہلے تو حق صاحب میں نے بات کو آپ سے کرنی ہے. جی جی آپ حکم فرمائیے. مجھے بتائیں, آپ نے 2 دفعہ یہ سارے پروگرام میں کہا کہ یہ منتخب ہوئے ہیں, کیا لارڈز میں اب الیکشن ہونے شروع ہو گئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, صحیح بات. میں آپ نے میری اصلاح کی اور میں بہت ممنون ہوں آپ کا. مجھے کہنا چاہیے تھا کہ ان کا انتخاب ہوا. ٹھیک نہیں, انتخاب نہیں, اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام بشارت احمد اوان ہے, میں ساؤتھ ہال سے بول رہا ہوں. بشارت صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی بشارت صاحب کیا کہنا چاہیں گے ساؤتھ ہال سے؟ السلام علیکم حق صاحب. جی بشارت صاحب کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ میں طارق احمد بیٹی صاحب کو تہہ دل سے بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بشارت صاحب, آپ کی مبارکباد پہنچ گئی. ان کو ہمت طاقت دے, اور ہم مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, طاقت دے اور اکٹھا رہنے کی توفیق دے. زمان صاحب آپ کی کال کاٹی نہیں گئی, آپ کی کال کٹ گئی ہے, آپ دوبارہ کال کیجئے پلیز. میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, اور آج کا جو ہمارا ایشو ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو اس وقت ہماری شخصیات جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے تھوڑا سا
بتائیں ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بات کریں. جی ایشو کی طرف بات کریں. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی ہیلو. جی ہمارے ساتھ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں خالد حیات مینچسٹر سے. حل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. یا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک تو ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جی. لارڈ احمد کو, اور انہوں نے جو کام کیا تھا بوسنیا میں مسلمانوں کی جو خدمت کی تھی, ٹھیک, اس کے حوالے سے ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو قابل مبارکباد اس بار ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. آپ کی مبارکباد پہنچ گئی لارڈ طارق احمد صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں رانا طاولہ کرائڈن سے کر رہا ہوں. طاولہ صاحب کیا کہیں گے؟ میں جی اپنے لارڈ طارق بیٹی صاحب کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں. ٹھیک. ایک طارق بن زیاد تھا, یہ طارق بن منصور ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ طارق صاحب بھی طارق بن زیاد کی طرح ایک انتہائی اہم کردار ادا کریں. بے شک, انتہائی ہم اہم کردار ادا کریں گے. بے شک. ٹھیک ہے جی, اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی جی ہیلو. اچھا ابھی میرے خیال ہمارے ساتھ جی کافی مبارکبادیں آ گئی ہیں. اب میرے خیال سے تھوڑا سا ٹاپک کی طرف بات بھی کر لی جائے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وقت میرے خیال سے اب اینڈ آف دا ڈے. ابھی ایک کالر آئے تھے ہمارے ساتھ, داؤد صاحب. جی میں نے یہ نوٹ کیا ان کو. وہ کہتے ہیں جی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ گروہ بندی, فرقہ بندی کے حوالے پہ میں تھوڑا سا زیادہ زور نہیں دوں گا. اس کی وجہ سے کہ ہر انسان کا اپنا ایک بلیو ہے جو جس کو مرضی مانے. اس پہ میں نہیں چاہتا کہ ہم اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں. مگر یہ جو گروہ بندی ہے, یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب میرا ماننا کچھ ہے, آپ کا ماننا کچھ ہے, آپ کا ماننا کچھ ہے. ہر ایک کا ماننا اپنا اپنا علیحدہ ہوتا ہے, اپنا اپنا بلیو ہے. مگر یہ جو ایک دوسرے کے جو ہم ہرٹ کرتے ہیں, میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اس کا جواب دے دیجیے. ہم ہرٹ کرتے ہیں, پھر اس میں ہم یہ باور کرواتے ہیں انگلش میڈیا کو, برطانیہ کو, اور یہ جو ہماری یہ جو گورے ہیں جو تعصب کا نشانہ بناتے ہیں ہمیں, کہ یہ خود تو آپس میں اتفاق نہیں ہے ان میں. تو ہم کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں تعصب کا نشانہ نہ بنائیں؟ پھر کس چیز پہ ہم شکایت کرتے ہیں؟ داؤد صاحب کا بھی سوال آپ نے سن لیا, کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, اس کے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ وہ کمیونٹی کہیں بھی وہ کمیونٹی ہو, اور خاص طور پہ مسلمانوں پہ تو یہ بہت بڑا فرض بنتا ہے. رسول پاک کی اگر آپ تعلیم کی طرف دیکھیں, صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف دیکھیں, ان کی یہ تھی کہ آپ دوسرے کی, اپنے ہمسایوں کی, اپنے پوری کمیونٹی کی ہمیشہ مدد کی طرف دیکھیں, ان کی جو ہیں ضروریات کی طرف دیکھیں, اور اس کی بنیاد انصاف اور انسانیت ہے. تو جو لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر ایسے کام کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں, یا دوسروں میں جیسے داؤد صاحب نے فرمایا تھا کہ جی وہ فلاں دکان ہے, آپ اس کی دکان میں نہ جائیں, آپ اس سے کوئی چیز نہ خریدیں. یہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان یا اس ملک کی جو بری چیزیں ہیں, وہاں کی کچھ سیاست ہے, مذہبی اختلافات ہیں, اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام جو ایک یونٹی سکھاتا ہے کہ آپ ساتھ مل کے رہیں, اتفاق سے رہیں. اور خاص طور پہ آپ جب ایک اور ملک میں آئے ہیں, آپ وہاں دکھائیں کہ مذہب کے اندر اس میں خوبصورتی کیا ہے. کیا وہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر گند اچھالتے ہوئے, کیا یہ بظاہر خوشی کی بات ہے؟ کیا یہ اتفاق دکھاتا ہے اسلام کا؟ بالکل نہیں. تو اس پہ یہ بات اور آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے سیاستدانوں پہ کہ یہاں ہم ایسی ناانصافی دیکھیں, اس کو اٹھائیں اور اس کو بالکل ختم کریں, کیونکہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, کیا یہاں یا کیا پاکستان میں. ٹھیک ہے جی احمد شہزاد صاحب, میں اسی پر تھوڑی سی آپ اس وائنڈ اپ کر دیں ذرا, پھر آگے چلتے ہیں. کہ یہ جو مجھے بتائیں, آپ کی ایک کپڑے کی دکان ہے, میں یہاں پر اعلان کرنا شروع کر دوں جی یہ فلاں مذہب کا ہے, اس کی دکان سے جا کے کپڑا نہیں خریدنا ورنہ گناہ ہوگا. یہ بالکل غلط ہے. اور دیکھیں ہمارے مذہب میں ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے بار بار اس کے خلاف تلقین کی تھی. اور اس وقت دیکھیں کرسچن کو کتنے دوسرے مذہب کے لوگوں کو تحفظ دیا ہوا تھا. آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنے اقلیتیں وہاں ہیں, کرسچن وہاں ہیں, سکھ وہاں ہیں, ہندو وہاں ہیں, اور دوسری قومیں بھی کچھ ہیں, اور تحفظ ہے انہیں ملا ہوا ہے. تو یہ غلط باتیں ہیں, یہ ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں, ہماری کمیونٹی کو, پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں. ہم ایک بڑے محنت کش لوگ ہیں,
ہمارا نام ہے، ہم جس کام پہ لگ جائیں دل لگا کے اس پہ عروج پاتے ہیں. اور یہ جو چیز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے صرف، اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلہ ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں اس میں جہالت، لیک آف ایجوکیشن، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی جو ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا وہ اسپینڈ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہماری کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے احمد شاہ صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اصل میں ہمارے پاس ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کالر موجود ہوں ان کی بات ضرور سن لی جائے، کیونکہ یہ پروگرام جاری بات ہے ہم انہی کے لیے کرتے ہیں. تو مختصر ذرا جلدی سے ان کی بات سن لیتے ہیں، پھر اس ٹاپک کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب جی کہاں سے؟ جی میں محمود طارق آفتاب ساؤتھ ہیمپٹن سے بول رہا ہوں. محمود طارق صاحب خوش آمدید، کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ جی میں سب سے پہلے تو لارڈ طارق احمد صاحب کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ انہیں یہ عہدہ ہمیشہ بابرکت کرے اور سب پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور ایشین کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ آمین. اور دوسرا میں شہزاد صاحب کی بات سے بہت زیادہ میں متاثر ہوں جو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے ورنہ ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمود طارق صاحب آپ کی کال کا. آپ نے احمد شہزاد صاحب کی بات سے بھی اتفاق کیا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب جی کہاں سے؟ میں شاہجہان احمد بول رہا ہوں وولسول سے. شاہجہان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے جناب؟ جی میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں طارق صاحب کو، لارڈ طارق صاحب کو. اینڈ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو mention that I hope that with everybody's prayers that he works very hard for not just the Muslim community but all Asians across the UK in view of the problems especially Muslims are facing. کوئی شک نہیں اس میں. ٹھیک ہے شاہجہان صاحب آپ کی بات ہم تک پہنچی. اب میرے خیال سے ہمارے پاس جو ہے ٹائم بھی بہت زیادہ کم ہے اور میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب ہم اور کال نہیں لیں گے کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اور بات کرنی ہے جناب. اچھا دیکھیے سب سے بڑی مثال جو ہے ٹالرنس. اچھا 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ آپ لے لیجیے، 1 منٹ لے لیجیے، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. سب سے بڑی جو ٹالرنس کی بات ہے وہ ہے برٹش کمیونٹی. دیکھیں ان لوگوں میں کیا ٹالرنس ہے اور ہم اس ملک میں رہ کر ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اسی طرح کی ٹالرنس ہم میں وہ آنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم ٹالرنٹ کریں اور وقت ضائع نہ اپنا کریں بلکہ مل بیٹھ کر ایک اتفاق سے ملک کا نام بڑھائیں، اپنے پاکستان کا نام بڑھائیں، اپنی کمیونٹی کا نام بڑھائیں. اور جو میں نے سیاست کی بات کی ہے نا جی حق صاحب، وہ یہ ہے کہ اٹ از اشد ضروری ہے وہ کہ ہم پاکستان کی یہاں جماعتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہاں ہم اس ملک کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہی ہے سب مسئلوں کا حل. اور جب تک ہم ان کمیٹیوں تک نہیں پہنچیں گے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں ہم اپنی کمیونٹی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے بیٹی صاحب ہمارے پاس 60 سیکنڈ ہے. بالکل میں صرف وہ بات دہرانا چاہوں گا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عدل اور انصاف ان 2 چیزوں پہ قائم رہیں اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں. جو آپ کا ملک ہے، آپ کی اپرچونٹی آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اور بھی ایسے نوجوان ہیں جو آگے آ سکتے ہیں اور خدمت دین اور خدمت اسلام اور خدمت ملک کی طرف، اس میں پاکستان کمیونٹی کو شامل میں کرتا ہوں، ان کے لیے ہمیشہ خدمات کے لیے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. اب دونوں مہمانوں سے ایک میں آخر میں گزارش یہ کر دیتا ہوں، میں ہمارے پاس وقت جو ہے معافی چاہتا ہوں، انتہائی معذرت چاہتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہوا ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل ہمارے 2 ایم پی حضرات، پاکستانی ایم پی، ایک ایم پی صادق خان صاحب اور ایم پی شبانہ محمود جو ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی اور اس پہ انہوں نے ہماری کمیونٹی سے اپیل کی کہ زیادہ سے زیادہ سائن کیے جائیں تاکہ جو سیلاب سے متاثرہ جو ہمارا ملک ہے اس میں وقت بہت اشد ضرورت ہے. پاکستان کو قرضہ جات جو ہیں پاکستان کے ان کو معاف کروانے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں اپیل کی جائے. اس پر تھوڑا سا آپ غور کیجیے گا. میں کیونکہ پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ بہت زیادہ کال ہیں طارق بیٹی صاحب کے لیے، ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں پورے برطانیہ سے. طارق بیٹی صاحب کے ہم جو بھی ہمدرد ہیں جو ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں ان کو مبارکباد پہنچ گئی. گفتگو ناظرین آپ نے سنی. دونوں مہمانوں سے اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے، مجھ سے اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے. زمان صاحب آپ کی کال کٹ گئی تھی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور آپ سے بات کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.